آج ویو 360 میں روس یوکرین جنگ، میدان جنگ سے ہٹ کر معلومات اور پروپیگنڈا کا کیا کردار ہے؟ بایوٹیک انڈسٹری کا چونکا دینے والا تھیرانوس فراڈ کیس کیا امریکہ میں پاکستانی ٹیک اور بایوٹیک کمیونٹیز پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو ملوائیں گے 2 بھارتی شہریوں سے جو زخمی ہونے والے پرندوں کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اراؤنڈ فرام 800 to 1000 برڈس ہمارے پاس مانجے سے پٹاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ روس کی طرف سے یوکرین کے شہروں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ تازہ روسی حملوں نے دارالحکومت کیو اور مشرقی شہر خارکیو اور کراماٹورسک کو نشانہ بنایا، جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ روسی میزائلوں نے مغربی یوکرین کے شہر لاویو میں ہوائی اڈے کے قریب ہوائی جہازوں کی مرمت کے پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی فوجی اور اس کے علیحدگی پسند اتحادی مریوپل کے مرکز میں قوم پرستوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ دوسری جانب آج امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک ٹیلی فون کال متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق یہ بات چیت صدر بائیڈن کے لیے ایک موقع ہوگی کہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ چینی صدر روس اور یوکرین کے تنازع پر کہاں کھڑے ہیں۔ جدید دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں کئی جوہتوں کا اضافہ ہوا ہے، جیسے ہائبرڈ وارفیئر یا مخلوط نسل کی جنگ، جس میں لڑنے کے روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقے استعمال ہوں۔ مثلاً اب جنگ صرف میدانوں میں ہی نہیں لڑی جاتی بلکہ آن لائن بھی لڑی جاتی ہے، جیسے سائبر وار اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانا۔ یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی سائبر وارفیئر یا سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے ہی اس کی آن لائن تیاری شروع کر دی گئی تھی۔ روس کی ڈس انفارمیشن یا گمراہ کن اطلاعات اس کی ہائبرڈ وارفیئر کا اہم حصہ ہے۔ آپ کے پاس روایتی ہتھیار ہیں، ٹینک، ڈرونز، میزائل، لیکن پھر آپ کے پاس ڈس انفارمیشن وار بھی ہے جو حقیقی حملے سے کئی ماہ پہلے شروع ہو گئی تھی۔ ہمیں ٹویٹر اکاؤنٹس کا ایک مربوط نیٹ ورک ملا جو یوکرین کے بارے میں روس کے حق میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان اکاؤنٹس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 21 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے لوہانسک اور دونیسک کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ بہت سے کلیدی نکات جو صدر پوٹن نے پیش کیے، ان میں تقریباً لفظ بلفظ وہی اصطلاحات اور بیانیہ استعمال کیا گیا تھا جو اس مربوط نیٹ ورک کے اکاؤنٹس مہینوں سے کہہ رہے تھے۔ حملے سے کچھ دن پہلے یوکرین اور پولش کرائے کے فوجیوں کی جانب سے دونیسک میں کلورین کے ٹینکوں کو اڑانے کی کوشش کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز جاری کی گئیں، جن کا مقصد روس کے حملے کا جواز پیش کرنا تھا۔ تاہم اوپن سورس انٹیلیجنس کمیونٹی نے جلد ہی اسے غلط ثابت کر دیا۔ اسے دراصل ایڈوبی سافٹ ویئر میں ایڈٹ کیا گیا تھا۔ پھر ٹویٹر استعمال کرنے والے کچھ افراد نے 2010 میں یوٹیوب پر لگائی گئی ایک ویڈیو ڈھونڈ نکالی جس کی آڈیو یا آواز کو ڈونیسک حکام کی جانب سے شائع کی گئی ویڈیو میں استعمال کیا گیا تھا۔ پھر اس ویڈیو کے میٹا ڈیٹا سے بھی ثابت ہوا کہ اس کی فائل 2021 کی تھی، 18 فروری کی نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ اصلی نہیں تھی۔ The video was not from February 18 and video was not authentic. ماہرین کے مطابق اس جنگ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روس کی حمایت کرنے والی غلط معلومات میں اضافہ ہی ہوگا۔ Nowadays, Kremlin's main task is آج کل کرملن کا بنیادی کام یوکرین میں روسی ہلاکتوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور نہ صرف روسی جانی نقصان کو بلکہ اس حقیقت کو بھی چھپانا کہ روس یوکرین میں شہری اہداف پر حملے کر رہا ہے۔ in Ukraine. تاہم ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک مؤثر جوابی اقدام یوکرین کے صدر سمیت مقامی یوکرینیوں کی بات براہ راست سننا ہے۔ یہاں آپ کے پاس ایک ایسے ملک کا لیڈر ہے جہاں روس حملہ کر رہا ہے، اور وہ بھی نہ صرف اپنے عوام بلکہ دنیا کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے در حقیقت وہی ویڈیو پیغام، ویڈیو ایپس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تاکہ کچھ گمراہ کن معلومات کو ختم کر سکیں۔ خواہ روس نے غلط معلومات پھیلانے کے لیے انسانی اور مصنوعی ذہانت کا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہو، لیکن یوکرین میں نئی آوازیں ابھر کر اسے غلط ثابت کر رہی ہیں، اپنا سچ بیان کر رہی ہیں اور دنیا کی حمایت حاصل کر رہی ہیں۔ ایک کامن سیئنگ ہے کہ کسی بھی جنگ میں پہلی کیجویلٹی سچ کی ہوتی ہے۔
روس اور یوکرین کی جنگ پر بھی یہ بات بہت حد تک صادق آتی ہے. ایک ایسی جنگ جسے روس اور اس کے حامی جنگ کا نام تک دینے کو تیار نہیں, اور دوسری طرف اس جنگ میں شہری آبادیوں پر حملوں کے لیے یوکرین صدر پوٹن کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دینے کا مطالبہ کر رہا ہے. اس وقت دنیا بھر میں روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جو معلومات گردش کر رہی ہیں وہ کتنی مصدقہ ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں اویس سلیم سے, جو کمیونیکیشن تھیوری اینڈ ریسرچ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں اور لابار یونیورسٹی میں کمیونیکیشن کے شعبے میں پڑھاتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہیوسٹن سے. اویس, روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے, دنیا اس پر کتنا بھروسہ کرے؟ شکریہ اسد اللہ. دیکھیے, اس وقت جو انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے ایک طرح سے دنیا میں, آپ کو روز کئی قسم کے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. عمومی طور پر لوگ دو بنیادوں پر فیصلہ کرتے ہیں کسی اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کا. ایک یہ کہ کیا وہ انفارمیشن ان کے لیے ریلیونٹ ہے, دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں جو ان کے پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس لینس کے تھرو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں. اور ریسرچ میں عمومی طور پر جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر میسج کو پروسیس نہیں کرتے, وہ اس پرسنالٹی کو پروسیس کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ انفارمیشن ہوتی ہے, اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں, تو وہ پھر اس میسج کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ تو سیلف بلیف کی بات ہو گئی نا, یہ تو جو بھی ایک آپ کا اپنا بلیف ہے, آپ کو جو معلومات سوٹ کرتی ہیں آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں. دس واٹ یو سیئنگ. میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں, اور اسی کا نام سلیکٹیو پرسیپشن ہے کہ آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھ لیتے ہیں, اتنا حصہ آپ پروسیس کر لیتے ہیں, اور باقی وہ جو کاؤنٹر ایٹیٹیوڈنل انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے بلیفز کو چیلنج کرتی ہے, اس کو آپ بلاک کر دیتے ہیں, اور آپ پھر وہ سورسز ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں جو انفارچونیٹلی آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں بہت آسانی سے اویلیبل ہیں, جو آپ کے ورلڈ ویو کو اور آپ کے بائسز کو سپورٹ کرتے ہیں, جیسے ہم سائیکالوجی کی زبان میں کنفرمیشن بائس کہتے ہیں. تو ایسے لوگ موونگ آن, مغربی میڈیا اور روسی میڈیا مختلف طبقوں کی طرف سے غلط معلومات فراہم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے دونوں میڈیمز پہ, اور افریقین کی جنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں, مختلف جواز اس میں جو پیش کیے جاتے ہیں, کسی شخصیت کے بارے میں تاثر قائم جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, اس میں ہائبرڈ وارفیئر یا پروپیگنڈا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ دیکھیے, پروپیگنڈا کو بطور ایک جنگی ہتھیار کے ورلڈ وار 1 سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو پرسویشن کا لٹریچر ہے اس کے اندر اس میں ایموشن کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ لوگوں کو ایموشنلی اپیل کریں, ایموشنلی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جو میسیجز پھر ڈیزائن کیے جاتے ہیں اس حوالے سے, وہ بنیادی طور پر 3 طرح کی ٹارگٹ آڈینس اس کی ہوتی ہے. پرائمری آڈینس وہ ہوتی ہے جو پہلے سے آپ کے موقف کی حمایت کر رہی ہوتی ہے, اور آپ اس حمایت کو ری انفورس کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں آپ سے, کیونکہ جو بالکل آپ کے نظریاتی مخالف ہیں وہ تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں آؤٹ رائٹ, وہ اس کو پروسیس ہی نہیں کرتے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہیں مڈل میں, سینٹر میں ہوتا ہے, تھوڑا سا انسرٹن ہوتا ہے, ان کو وہ دوسرا طبقہ ہے جس کو آپ اس انفارمیشن سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہ اپنا جو پوزیشن ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکیں, کیونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ اتنی دماغی صلاحیت صرف نہیں کرتے کہ وہ اس کا جو اوریجنل سورس ہے انفارمیشن کا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, یا جو نیوز میکرز ہیں اس انفارمیشن کے ان کا بیک گراؤنڈ یا ان کی پوزیشن اس پر کیا رہی ہے اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ان کے دماغ میں جو ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا لیٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بائسز کے لینس سے اس کو فلٹر کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اس پر یقین کرنا ہے یا نہیں. بس اگر ہم دونوں اس وقت جس طرح سے ہم امریکی اور مغربی مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہے تھے, تو اس وقت ہمیں روسی میڈیمز جو ہیں ان کی خبریں بہت کم نظر آتی ہیں نارملی, خاص طور پہ اگر ہم ویسٹ میں اور امریکہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فلٹر کر دینا ہے یا اس کو بلاک کر دینا ہے ایک سائڈ کو, یہ ہیلپ کرتا ہے کسی طرح؟ دیکھیے, جب ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے تھے نا, تو ہم گیٹ کیپنگ میکنزمز کی بات کرتے تھے کہ کون سی انفارمیشن باہر جا رہی ہے, کن چینل سے جا رہی ہے, اور ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے. اب جب سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو ریچ ضرور بڑھ گئی ہے, لیکن وہ گیٹ کیپنگ میکنزمز ابھی بھی ہیں جن کو ہم انٹرنیٹ کی زبان میں الگوریدمز کہتے ہیں. سو وہ الگوریدمز کس طرح سے کام کرتے ہیں, ان وسائل پر کون
جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, اس کی ریچ کہاں تک ہے, یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کو پھر سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر کیا نظر آ رہا ہے اور وہ کس ٹارگٹ آڈینس تک پہنچ رہا ہے. بہت بہت شکریہ اویس سلیم آپ کا ہم سے بات کرنے کا اس حوالے سے, جو اس وقت ایک انفارمیشن وار پہ ہم بات کر رہے تھے, خاص طور پہ کہ کریڈیبل انفارمیشن ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے. 24 فروری کو یوکرین میں روس کی پیش قدمی کے بعد سینکڑوں پاکستانی طلبہ بھی یوکرین میں پھنس گئے تھے, جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا. ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے یوکرین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر نویل اسرائیل کھوکھر سے ایک خصوصی انٹرویو میں یوکرین میں پاکستان کے سفارتی مشن اور مزید پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے بات کی. نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نیلوفر, ایمبیسیڈر نویل نے وہاں باقی رہ جانے والے پاکستانیوں کے انخلاء سے متعلق کیا اپڈیٹس دیں؟ جی اسد, ایمبیسیڈر نویل کھوکر کہتے ہیں کہ اب بہت ہی کم پاکستانی رہ گئے ہیں جنہیں نکالنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے, ان تک رسائی مشکل ہے, انہیں نکالنا مشکل ہے, اور سفارت خانہ جو ہے ان سے رابطے میں ہے. ان کے مطابق اب تک یوکرین سے تقریباً 1600 کے لگ بھگ پاکستانیوں کو نکالا گیا ہے. 1600 میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز تھے, بٹ اس کے علاوہ ان کی جو یوکرینین فیملیز بچے تھے ان کو بھی ہم نے اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے, یہاں سے سیف پیسج دیا ہے اور یہاں سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ان کو منتقل کیا ہے. اب بہت تھوڑے پاکستانی رہ گئے ہیں یہاں پہ, جو کچھ پاکستانی ایک 12 کے قریب ہیں وہ ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں پہ اس وقت لڑائی جاری ہے. وہاں سے نکلنا ان کا اس وقت پاسبل نہیں ہے. ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے, اور کل مریوپل جس کا آپ سن رہے ہوں گے, وہاں سے ہم 4 پاکستانیوں کو سیفلی نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. کچھ پاکستانی ہیں جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اپنے اون اکارڈ کے اوپر, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے, اور کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں سے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ پاکستانی اوریجن کے تو ہیں لیکن ان کے پاس یوکرینین نیشنلٹیز ہیں, اور انڈر دی یوکرینین لا دے کانٹ لیو دا کنٹری. اس میں جو 18 سال سے 60 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہ ابھی نہیں جا سکتے, تو اس لیے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم ان کو مکمل طور پہ ایڈوائس اور گائیڈنس اور فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں. شروع کے جو دن تھے جب روس کا جو حملہ تھا اور یوکرین جنگ جب شروع ہوئی, پاکستانی کافی وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے. VOA کی کافی لوگوں سے بات ہوئی اور سب یہ کمپلین کر رہے تھے کہ سفارت خانہ تعاون نہیں کر رہا. اس سلسلے میں آپ کی ایمبیسڈر سے کوئی بات ہوئی؟ جی اسد, نویل کھوکھر کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ سفارت خانہ جو ہے ان کی مدد نہیں کر رہا, بلکہ انہوں نے کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ وہاں پر موجود اور بھی جو دیگر ملکوں کے جو شہری تھے ان کو بھی بحفاظت نکالنے میں مدد کی. مزید ان کا کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ان کو ریچ آؤٹ کیا, سب سے پہلے ہمارا پلان افیکٹو ہوا, اور 5 دن میں ہم نے تمام لوگوں کو نکال دیا. نہ صرف اپنے لوگوں کو نکالا بلکہ جس کسی نے ہمیں اپروچ کیا ہیلپ کرنے کے لیے, چاہے کسی ملک کا تھا, ہم نے اس کو بھی ویلکم کیا اور اس کو بھی وہی فیسلٹیز پرووائڈ کی جو ہم کر سکتے تھے اپنے لوگوں کے لیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو سیف پیسج دینا, ایک جنگ کے میں جہاں چل رہی ہو, سٹیز اٹیک ہو رہے ہوں, ٹرینز اٹیک ہو رہی ہوں, اور پھر ان کو ودن 4 to 5 days آپ محفوظ ملکوں میں محفوظ جگہوں پہ منتقل کر دینا, یہ اس بات خود نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا پلان تھا اور افیکٹو تھا. آپ دیکھیں گے کہ جب اس پلان کے تحت جب آپ بارڈر کراسنگ پوائنٹ تک لے آتے ہیں, اس کے بعد سفارت خانے کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہاں فرسٹ کم فرسٹ سروس کے اوپر ہے, اور اس کے اندر تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا پر انڈیویجول, بیکاز انہوں نے بایو میٹرکس کرنے ہوتے تھے, ڈاکومنٹیشن دیکھنی ہوتی تھی, اور بہت سارے ہمارے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹیشن بھی کمپلیٹ نہیں تھی, جس کو ہم نے لویو پہ اور ترنوپل پہ ان کو نئی ڈاکومنٹیشن بنا کے دی جس کے ذریعے وہ کراس جا سکے. اور اسد, اس سوال کے جواب میں کہ روسی افواج کے رہائشی علاقوں پر حملوں اور بمباری کی عالمی سطح پر مذمت تو کی جا رہی ہے, تاہم پاکستان کی جانب سے اس پر خاصی خاموشی ہے. کیا یوکرین کی سفیر کی حیثیت سے وہ اس کی مذمت کریں گے؟ اس پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس بارے میں پہلے ہی ایک جامع اور واضح بیان دے چکے ہیں, اور اس بیان میں یہ بڑی بات واضح کی گئی تھی کہ لڑائی کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تمام ممالک انٹرنیشنل لا کو ذہن میں رکھ کے اس کے مطابق عمل کریں اور بات چیت کو لڑائی پہ ترجیح دیں, اور اس کو جو بھی حالات بن گئے ہیں اس کو جلد سے جلد اس کو ختم ہونا چاہیے. اور اسی سلسلے میں یوکرین کے لوگوں کے لیے کل پاکستان نے ہیومینیٹیرین ایڈ بھی بھیجی ہے تاکہ ان کی اس مشکل حالات میں ان کی مدد کی جا سکے.
ایمبیسڈر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین میں خراب صورتحال کے باوجود جب تک ممکن ہوگا وہ اپنے سفارت خانے کے جو آپریشنز ہیں وہ جاری رکھیں گے. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ جنگ کی وجہ سے انہیں بھی پاکستانی سفارت خانہ نئی جگہ منتقل کرنا پڑا تھا تاکہ پاکستانیوں کا جو انخلاء ہے وہ محفوظ طریقے سے کیا جا سکے. کئی علاقوں میں فوکل پرسنز جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں. بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کا، اور خاص طور پہ یوکرین میں جو پاکستانیوں کی سچویشن ہے اس حوالے سے آپ کی ایمبیسڈر سے بات ہوئی اور اس پہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا. دو 2014 میں امریکہ میں تھیرانوس نامی ایک سٹارٹ اپ کمپنی نے خون کی جانچ کرنے والے ایک ٹیسٹ کو متعارف کروایا جس میں سرنج سے خون کا نمونہ لینے کی بجائے ایک پن سے چند قطرے خون کے ساتھ کولیسٹرول کی سطح سے لے کر پیچیدہ جینیاتی تجزیے تک ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا. اسے طب میں ایک انقلاب سے تعبیر کیا گیا، لیکن جب اس طریقہ کار کے بارے میں کوئی مصدقہ پیش رفت نہ ہو سکی تو 2018 میں بلڈ ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی کی کارکردگی کے بارے میں جھوٹے دعوے کرنے کی وجہ سے اس کمپنی کے خلاف کئی مقدمات درج کیے گئے. فراڈ کا یہ کیس صحت عامہ کے شعبے میں ہونے والی تحقیق اور تخلیقی کام کو کس طرح سے متاثر کر سکتا ہے؟ اس واقعے کے نتیجے میں کیا خواتین کے لیے ٹیک انڈسٹری میں مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ یہ جواب جاننے کی کوشش کی سباشا خان نے اس ہفتے کے لائف 360 میں. تھیرانوس بایو ٹیک انڈسٹری کا ایک ایسا گلیمرس سٹارٹ اپ تھا جس نے بڑی سیاسی شخصیات سے لے کر ٹیک انڈسٹری کے ارب پتی افراد سبھی کو متاثر کیا تھا. جب اس کے فراڈ کا بھانڈا پھوٹا تو دنیا بھر میں لوگ نہ صرف تھیرانوس کمپنی بلکہ اس کے مرکزی کرداروں کے بارے میں آگاہ ہوئے. تھیرانوس کی CEO 37 سالہ الزبتھ ہومز اور پاکستان میں پیدا ہونے والے ان کے پارٹنر سنی یا رمیش بلوانی کے خلاف قانونی چارہ جوئی جاری ہے. الزبتھ ہومز پر فراڈ کے مقدمے میں سماعت مکمل ہو چکی ہے اور اس سال ستمبر میں انہیں سزا سنائی جائے گی. اس ہفتے رمیش بلوانی کے خلاف عدالتی کارروائی شروع ہوئی ہے. اس کیس نے بایو ٹیک انڈسٹری کے ساتھ امریکہ میں اس کی نگرانی پر بھی بڑے سوال اٹھائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انتہائی سمجھدار بہت امیر لوگ جنہوں نے اپنی رقم ان لوگوں کو دی جو نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہیں FDA ریگولیشن کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا. یہ چونکا دینے والی بات ہے. پہلی بات تو یہ نظر میں رکھیں کہ یہ چیز جو ہے حقیقتاً ایک مسئلہ تھی. یہ کوئی کیمپین نہیں تھی اس پرٹیکولر کمپنی کے خلاف، بلکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ ابھی ہماری سائنسی اور تکنیکی مہارت اس لیول پر پہنچی ہی نہیں ہے کہ ہم ایک قطرہ خون سے 30 یا 50 امراض کی تشخیص کر سکیں. تمام ریڈ فلیگز اور FDA کے لگاتار نوٹسز جن میں تھیرانوس کی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر کام روکنے کے لیے کہا گیا تھا، انہیں مسلسل نظر انداز کر کے تھیرانوس کمپنی فنڈ ریزنگ اور ٹیسٹنگ کس طرح جاری رکھے رہی اور کیوں قانون کا پہیہ حرکت میں نہیں آیا. بوسٹن یونیورسٹی کے بایو میڈیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے وائس چیئر ڈاکٹر حامد زمان اسے امریکی اداروں کے درمیان رابطہ نہ ہونے یا ڈسکنیکٹ کی کلاسک مثال کہتے ہیں. اس کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن یہ انیوژل بات نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ نے پورا قانون لاگو کیا بہت دیر ہو چکی تھی. یہ ایک مسئلہ ایک ریگولیٹری سسٹم میں ایگزسٹ کرتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے آر ری ایکٹیو اینڈ ناٹ پرو ایکٹیو. ایک جو کرٹیسزم ہے سلیکن ویلی کے اوپر وہ یہ ہے کہ ان سے سخت سوالات نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کنگریشنل ہیئرنگ ہو، چاہے وہ انویسٹرز ہوں. تو آپ کے خیال میں واٹ نیڈس ٹو چینج؟ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ٹیک کو ایک فری پاس دیا گیا ہے. تو ایک تو ان کے پرسنل کنیکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹاک ہولڈرز ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک ڈیپینڈنس ہے، فہم ان کا جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا. اب اس میں جو دو خوش آئند باتیں آپ نے پاکستانی امریکنز کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں جو FCC اور لینا خان کی موجودگی ہے وہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ بگ ٹیک کو کہ ریگولیٹ کیا جائے. اس سلسلے میں میں اور میرے بہت سارے رفقا خوش بھی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ایک ریگولیٹری سسٹم کہ جو کہ عام شخص کے لیے ہو اور جو کہ اس کی حفاظت کرے وہ آئے اور بگ ٹیک کو ریگولیٹ کیا جائے. تاریخی طور پر ٹیکنالوجی انڈسٹری میں خواتین کی تعداد بہت کم رہی ہے اور خواتین کے لیے سلیکن ویلی میں گنتی کی رول ماڈلز ہیں. ڈاکٹر حامد زمان کہتے ہیں خواتین کی ٹیک انڈسٹری میں حوصلہ شکنی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بچپن میں لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی لڑکوں کی فیلڈ ہے. وہ کہتے ہیں کلچر بدلنے کی ضرورت ہے اور صرف اس ایک واقعے کی بنا پر تمام خواتین کو الزبتھ ہومز کے پیمانے پر جج کرنا انتہائی خطرناک
اور زیادتی ہوگی. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں 2 بھائی زخمی ہو جانے والے پرندوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سرگرم ہیں. اس شہر میں بیشتر پرندے پتنگوں کی ڈور سے زخمی ہوتے ہیں. ندیم شہزاد اور محمد سعود دہلی میں ذاتی کاروبار چلاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو بچانے کے لیے غیر سرکاری تنظیم بھی چلا رہے ہیں. یہ دونوں اب تک 23,000 سے زیادہ پرندوں کو علاج کے بعد آزاد کر چکے ہیں. زبیر ڈار کی رپورٹ. میرا نام ندیم شہزاد ہے اور بائی پروفیشن میں ایک بزنس مین ہوں. جب ہم اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے تھے، میں اور میرا بردر، تو ہم کو ایک کائٹ ملا تھا جس کے ونگ میں انجری تھی. تو اس کو ہم سارے ہاسپٹلز لے کے گئے دلی میں، تو کوئی بھی اس کو لینے کو تیار نہیں تھا، مینلی کہ وہ ایک کارنیور برڈ ہے. اسی لیے ہم نے پھر اس کو واپس رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا. پھر اوور دی ایئرز ہمیں ایسے برڈز ملتے رہے، لیکن ہم ان کو پک نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو کوئی کہیں لے جانے کی کوئی جگہ تھی نہیں. تو اراؤنڈ 2003 میں ایک برڈ ہم کو ملا تھا، وہ انجرڈ تھا، تو اس کو اٹھا کر ہم اپنے گھر ہی لے آئے. ہم نے سوچا جو بھی ہے دیکھا جائے گا، اور ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلایا، وہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرایا. ایسے ہی اور برڈز ملتے رہے، ہم لاتے رہے. دھیرے دھیرے کافی سارے برڈز جمع ہو گئے ہمارے پاس، تو ہم نے جو چھت ہے اس کو پورا ہی انکلوجر میں کنورٹ کر دیا. تو 2010 میں جا کر ہم نے ایک اپنا آرگنائزیشن رجسٹر کرایا، اس کا نام وائلڈ لائف ریسکیو رکھا، اور تب سے اب تک ہم وائلڈ لائف ریسکیو نام کا آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، جس کا مین جو ہے وہ برڈ آف پرے کو ریسکیو کرنا، ان کو کیئر دینا اور ریہیبلیٹیٹ کرنا وائلڈ میں. سب سے زیادہ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ مانجے سے کٹے ہوئے آتے ہیں. کائٹ فلائنگ تھریڈ از دی بگیسٹ کاز آف دیئر انجری. اراؤنڈ فرام 800 to 1000 برڈس ہمارے پاس مانجے سے کٹاتے ہیں. باقی کچھ روڈ ایکسیڈنٹل کیسز بھی آتے ہیں ہمارے پاس. باقی آؤلز وغیرہ بھی کافی آتے ہیں، جیسے بلیک کائٹ کے بعد جو دہلی کے اندر ریپٹرز کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے وہ ہے بارن آؤل کی. تو بارن آؤل کے کیسز بھی کافی آتے ہیں ہمارے پاس. جب برڈز آتے ہیں ان کا وہ فرسٹ چیک اپ تو میں ہی کرتا ہوں. باقی اس کے بعد اگر ہم کو لگتا ہے کہ اس کو ویٹرنیرین کی ضرورت ہے تو جو ہمارے ویٹ ہیں ہم ان کو آن کال بلاتے ہیں. مینلی ہمارے پاس ایک 5 لوگوں کا ٹیم ہے. فیڈنگ، کیئر، وہ سب ہم لوگ کرتے ہیں. جتنے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں ہم ہر کسی کا ریکارڈ بناتے ہیں. تو اپ ٹو دس ڈیٹ آئی تھنک 23,300 ریسکیو ہو گئے ہیں ہمارے، جو مینلی ہمارے 2010 سے اب تک کے ہیں. لاسٹ ایئر ہمارے 2021 میں 2700 برڈز ہم نے ریسیو کیے تھے. تو اراؤنڈ 6-7 برڈز ایوریج ڈیلی کا ہمارا بیٹھتا ہے. گورنمنٹ کا تو نہیں ہے کوئی فنڈنگ، کوئی سپورٹ نہیں ہے. باقی انٹرنیشنل کچھ ڈونرز ہیں جو ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. تو ابھی اتنا ہے کہ ہم برڈز آف پرے پہ فوکس کر رہے ہوئے ہیں اس وجہ سے. لیکن ہم وی آر اوپن فار آل وائلڈ لائف. ہم اب نہیں، لیکن فیوچر میں ہمارا پلان ہے کہ آگے ہم سبھی وائلڈ لائف کے لیے کر سکیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.